جانے عدیل نے بھی کہا کہ خبریں تو حسن کے پاس ہے مذاکرات کے حوالے سے لے کر. حسن، عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مذاکرات کا ماحول بن جائے. صدر مملکت عارف الوی سے ہوتا ہوا یہ معاملہ لنک کر رہا ہے ان سے، تو کچھ اس میں کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اوورآل اگر سیناریو دیکھا جائے لندن میں ہونے والی ملاقاتیں اور پنجاب میں اور اقتدار میں جو معاملہ چل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ نفرت، انتشار، انتقام اور کشیدگی کے معاملات قدرے کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور جس طرح یہ بات کر رہے تھے، تین چیزیں ہیں. دیکھیں ایک تو میں نے ابھی وہ سعد رسول صاحب نے جو بات کی نیب کی، وہ میں اس پہ آؤں گا وہ بات، کیونکہ وہ بہت ضروری ہے وہ کرنی جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا. ٹھیک ہے، اس سے اس پہلے حوالے بس سے ہمیں کچھ مذاکرات کا انفارمیشن بتا ہے. دیجئے. جی بالکل. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے بھی جو میری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی ملاقات تھی. اس سے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ بیانیے میں وہ نکات جو اداروں پر جو پہلے معاملات کو لے کر اجاگر کرتے رہے، اس سے وہ قدرے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور اسی طرح دوسری جانب بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھا کر لے کر چلنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. 16 نومبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں، اور اسی دن ہماری ملاقات بھی تھی صبح، جب عمران خان صاحب سے کئی سوالات کیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ خان صاحب اگر مقامی میڈیا سے جو بات کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کسی اور اینگل سے وہاں پر بات کرتے ہیں. اس دن میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم اسے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو بھی تعیناتی ہوگی ہمیں وہ قبول ہوگی. کیونکہ ان کا یہ جملہ تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بھی فوجی آئے گا، جو بھی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، وہ ریاست اور عوام کے لیے بہتر ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مثبت طریقے سے آگے چلنے کو تیار ہوں گے. یہ جملے تھے ان کے، کیٹاگوریکلی انہوں نے یہ جملے جو ہے وہ ادا کیے تھے. اب آ جائیے 16 نومبر 2022، یہ انتہائی اہم ملاقات تھی جو پرسوں کو ہوئی ہے، جس میں ویڈیو لنک پر صدر پاکستان عارف الوی صاحب بھی موجود تھے، پرویز خٹک صاحب موجود تھے، اور عمران خان صاحب. اس سے پہلے اگر دیکھیں تو لاسٹ ویک صدر پاکستان پنجاب میں تھے. انہوں نے ایک میسج کنوے کیا تھا خان صاحب کو. یہ کہا تھا کہ آپ جو بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہیں نہ کہیں تو مذاکرات چل رہے ہیں، بیک ڈور رابطے ہیں، وہ بے شک خان صاحب سے ہے یا نہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ رابطے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں بات چیت کو آگے بڑھائیں، لیکن آپ بھی تو کسی حد تک سیز فائر کریں نا، پھر دوسری طرف سے بھی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. پھر خان صاحب نے اب یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اداروں کے خلاف اس طرح بیانیے کو لے کے نہیں چلا جائے گا، نہ ہی ان کا سوشل میڈیا ونگ کرے گا. اب تک یہ جو ہے یہ معاملات کنفرم ہے. آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس چیز کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے تمام حلقوں میں، خاص طور پہ تحریک انصاف کے حلقوں میں. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے، جس میں اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جو پہلے کر رہے تھے، ان کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب آپ مذاکرات نہیں، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، چاہے وہ اسٹیپ سے رابطے ہوں یا حکومتی ایوانوں میں کسی سے رابطے ہوں. اب صرف 2 افراد ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے کریں گے، وہ ہوں گے صدر مملکت اور پرویز خٹک. اور ان کے درمیان یہ معاملہ طے پایا ہے کہ جب تک تقرری کے معاملے پر جو بھی معاملات آئیں گے، وہ عارف الوی صاحب اس کو جو ہے بالکل فوری طور پر ایکسپٹ کریں گے، اس میں کوئی اعتراضات نہیں اٹھائیں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ وزیر اعظم کا حق ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، اور جو فیصلہ لیں گے اس کو منوان تسلیم کیا جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ سائفر کا معاملہ اجاگر رکھا جائے گا، البتہ یو ایس اے کے حوالے سے بات چیت نہیں ہوگی. تیسرا یہ تھا کہ جب تک مذاکرات جاری رہیں گے اس وقت تک کوئی کشیدگی یا کوئی ایسے حالات خراب ہونے کی طرف نہیں جائیں گے. اور تیسرا، کل خان صاحب شاید جو ممکنہ ہے کہ کیونکہ اگر ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ آپ چلے جائیں تو ہو سکتا ہے جائیں یا نہ جائیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس کل کو وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا یا ایک آدھ ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جائے. آپ کی باتوں سے لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو سیاسی تلخی تھی کچھ کم ہوتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آ رہی ہے. جو فرما رہے تھے کہ نیب کے حوالے سے، میں صرف یہ سوال میرا ایک ہے، اگر وہ نیب کے حوالے سے کہتے تھے اس ٹائم پرائم منسٹر عمران خان اور شہزاد اکبر، یہ اعلانات پریس کانفرنس 2-2 3-3 گھنٹے کی ہم تو سنتے رہے، خود کور کرتے رہے، وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں چور ہے، فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے سرکار کو نقصان پہنچایا. آج وہ اگر عدالتوں سے ریلیف ان کو مل رہا ہے تو پھر ان کے پاس تو کیس ہوگا. ٹھیک ہے حسن، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب، عدیل صاحب کی بات میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آرمی ایکٹ سے متعلق وہ بات کر رہے تھے.
جی میں سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عدیل صاحب نے کسی بات پہ پی ٹی آئی کو سراہا. آئی ایم شیور کہ بڑا مشکل اور دقت کا وقت ہوگا حسن رضا بھی سراہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو کسی بات پہ سراہنے کے لیے. حسن صاحب نے جو سراہا تو مجھے یقین ہے کہ کافی اس میں دل پہ پتھر رکھنا پڑا ہوگا. لیکن دوسری بات یہ کہ نیب کی بات کو تو بھی کیا ہی اس پہ بات کریں. میں جس بات کا بڑی ضروری بات ہے, اور اگر ہمارے سننے والے جو بھی لوگ ہیں سول سوسائٹی سے ہیں, حکومت سے ہیں, دیگر جگہوں سے ہیں, دیکھیے پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمارے سیاستدانوں نے یا ہماری سوسائٹی نے یا جس کسی کو بھی کہہ دیں, ہمارے بیوروکریسی کے اندر بھی ونگز کریٹ کر دیے کہ یہ پرو پی ایم ایل این بیوروکریٹ ہے, یہ اینٹی پی ایم ایل این بیوروکریٹ ہے, یہ پرو پی ٹی آئی ہے. سوری ایک جملہ مجھے پتا ہے آپ نے بریک پہ جانا ہے. اسی طرح ہم نے جوڈیشری کے اوپر بھی ہم نے باتیں کی جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. خدارا ایک ادارہ پاکستان فوج کا رہ گیا ہے جس کو کہ ہم نے پولیٹیکل لائنز کے اوپر ڈیوائیڈ نہیں کیا. اس تقرری میں جو بھی اس تقرری کے آخر میں ہو, مہربانی کر کے ہم سب بھی میڈیا پہ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز فوج کے اندر پولیٹیکل لائنز کے اوپر ایسپریشنز کاز نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ پروفیشنلزم آف دا سولجر پہ بات کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن مہربانی کر کے کسی کی چوائس کیا ہے اس کو اس کی پولیٹیکل افیلیشن سے جوائن نہ کریں. ایک ہمارے پاس ادارہ ایسا ہے جس پہ سب کا مجھے بریک پر جانا ہے. عدیل وڑائی صاحب ایک جملہ, پھر ہم بریک کی جانے پڑتے ہیں. وہ جو حسن رضا صاحب کہہ رہے تھے نا جی, عمران خان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انہی کا جو سوال تھا اور ان کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں, انہوں نے بڑا سیاسی پتہ میں سمجھتا ہوں پھینکا ہے. اس کی ریزن ہے اور یہ عقل مندی بھی ہے کہ وہ نئے آنے والے آرمی چیف کے حوالے سے وہ ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جب ان کی تقرری ہو رہی تھی تو یہ کنفرنٹ کر رہے تھے یا یہ کوئی ریزسٹ کر رہے تھے. وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سیاسی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ میسج دیا ہے کہ جو بھی آئے گا کہ ہم ساتھ چلیں گے, اور وہ اس لڑائی کا یا وہ جو تنقید کر رہے تھے اس کا خاتمہ کر کے ایک نئے سفر کا جو آغاز وہ توقع کرتے ہیں